جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ جو ناخون ہوتے ہیں ہاتھوں پہ اور یا پاؤں پہ جو ناخون ہیں، ان کے کلرز اگر رنگ بدلتے ہیں تو ان کے کیا نقصانات ہیں یا وہ کن بیماریوں کی علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر ناخون آپ کا تھم کا جو ناخون ہے اور اس پہ کچھ لائنز یا سپوٹس آ جائیں تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب کہ آپ کی کمر میں درد شروع ہو جائے گا، اور وہ لائنز اور سپوٹس کم ہونا شروع ہوں تو سمجھیں کہ کمر کی درد جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ فرسٹ فنگر جس کو ہم انڈیکس فنگر کہتے ہیں، اس فنگر پہ یہ اگر پیلا نشان ہو، یلوش اگر وہ نیل ہو جائیں اور لائن بلیک ہو سینٹر میں، اور اس کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ ڈاٹس ہوں، تو یاد رکھنا لیور کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہارٹ کے بھی آپ پیشنٹ ہو سکتے ہیں، کولیسٹرول بھی آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ لانگ فنگر، مڈل والی فنگر، اگر اس فنگر پہ بھی سپوٹس ہوں اور نیل کا کلر یلو ہو جائے تو ایسے لوگوں کو جگر کے عارضے میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے اس کو ہم کہتے ہیں لیور کا پرابلم ہو جانا اس سے۔ اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جونڈس بھی ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس، وہ جو ABC ہے جسے ہم کہتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کی رنگ فنگر میں اگر سپوٹس ہیں اور ڈاٹس ہیں اور وہ ڈاٹس آپس میں ٹیڑھے میڑھے ہیں تو یاد رکھیں ایک ڈاٹس سیدھے سیدھے ہوتے ہیں اور ایک ڈاٹس ہوتے ہیں ٹیڑھے ہونا، اور زگ زیگ ہوں تو ایسے لوگوں کا برین کا مسئلہ ہو سکتا ہے، دماغی حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے، فرسٹ چاکرے سے ریلیٹ بھی ان کو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو چھوٹی انگلی ہے اس کو پنکی فنگر بھی کہتے ہیں، لیڈی فنگر بھی کہتے ہیں، چیچی، اگر یہ اس کا کلر یلو ہو جائے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ٹانگ کی درد، بازو کی درد بھی بڑھ سکتی ہے، یہ چیزیں۔ اچھا، اب یہی نیل اگر پنک ہیں تو آپ بالکل صحت مند ہیں، کسی قسم کا کوئی ڈاٹ نہیں ہے تو آپ بالکل صحت مند ہیں۔ اگر کسی ایک فنگر میں کوئی نشان ہے تو آپ کو جو میں نے ابھی بیان دیا ہے اس کے مطابق میڈیکلی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور اس چیز کا آپ چیک اپ یا ٹیسٹ کروائیں۔ اب ناخون اگر ٹیڑھے ہیں اور وہ سپون شیپ میں جا رہے ہیں نیچے یا ٹیڑھے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ فالش کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغی تھوڑے سے مسئلے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہائٹس اور بونز میں بھی پینس وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح پاؤں کے جو ناخون ہیں، ان ناخون کو بھی اگر ہم دیکھیں لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تو کوشش کیا کریں کہ ان نیلز کو بھی صاف رکھا کریں۔ اور میں نے ایک بات کی تھی کہ آکو پنچر ہوتا ہے، آپ انگلیوں سے ہی کچھ نہیں تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کا مساج کیا کریں، اس میں چاہے آدھا منٹ، ایک سیکنڈ ایسے ساری چاروں انگلیاں رکھ کے دبایا کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں اس کے جو سیل ڈیڈ ہو گئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس چیز سے پھر آپ کے نیلز کے کلرز بھی دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، ویجیٹیبلز جو ہیں، آپ جتنا ویجیٹیبل کا استعمال کریں گے اتنے آپ کے نیلز بھی کلیئر ہوں گے، انٹرنل آرگنز بھی۔ اب جیسے کڈنی کے حوالے سے ہم بار بار آپ دیکھیں بھی کہیں آپ ککمبر کھا سکتے ہیں، آپ ایسی سبزیاں لیں کہ جس سے آپ کی کڈنی میں بہتری ہے۔ اگر جگر کی طرف جائیں آپ سیلڈ کے پتے، اس طرح کی چیزیں بھی لیں تو اس میں بھی آپ کو بہتر ہے۔ چقندر کا استعمال کریں تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوگی، جس سے آپ کے نیلز میں شائننگ بھی آئے گی۔ تو باقی جب بھی آپ نیلز دیکھیں اور آپ کے نیلز پہ نشانات آ رہے ہیں
لائنز آ رہی ہیں، ڈاٹس آ رہے ہیں، تو فوری آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، تاکہ اس میں کوئی بھی اگر ڈیزیز آنے والی ہے یا جس کا امکان ہو گیا ہے تو اس سے آپ فوری اس علاج کرائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب میں آپ کے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف بھی آتا ہوں۔ اچھا جی، تاریخ پیدائش 13 جون 1979 ہے، 17 رجب۔ اچھا جی، آپ اس پہ ہی آ جائیں، 13 جون 1979۔ ستارہ کون سا ہے؟ جمنائے ہیں جی، آپ پتھر نیلم پہن سکتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ تادیریان عزیز، سام یہ تادیان بڑا مشکل نام ہے جی۔ 31 1 73۔ لبرا سٹار ہے آپ کا، اور پتھر آپ اوپل پہن سکتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، لو یو آنریبل انکل جی، تھینک یو جی، کوئی سوال نہیں لکھا آپ نے۔ اچھا جی، پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سر میں نے آپ سے حوالے سے پوچھنا ہے، بالکل اپنا نام وغیرہ لکھے، میں بالکل بتاؤں گا۔ اچھا، محمد شہروز ہیں، ڈیٹ آف برتھ 25/9/2006 ہے، کرکٹ کھیلتا ہوں، کامیابی بیٹا شہروز۔ بالکل سپورٹس میں رہیں اور بالکل سپورٹس نہ چھیڑیں، اور انشاءاللہ 21 سے 25 آپ اچھا کھیل سکتے ہیں۔ باسط علی ہیں، والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے، اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، پراپرٹی وغیرہ سے ریلیٹ وہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ 15/6/72۔ بابر حسین، میرا سٹار بتا دیں، ٹورس ہے آپ کا سٹار۔ عاطف مشتاق ہیں، کلثوم اختر 19/7/1977۔ سر جی قرضہ ہے بیٹا، انشاءاللہ 2025 سے بہتری ہے۔ احمد بش پان میں نام اللہ بچایا، مطلب اللہ بچایو۔ اچھا، نثار احمد، برتھ کا پتہ نہیں۔ اچھا، برج کیا ہے؟ برج حمل سیارہ مریخ ہے جی۔ فیاض علی 1176، عمر 45-50 ہے، برج قوس ہے، تو یہ سال آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ جاتے جاتے میں آخر میں پھر بتاؤں، نیلز سے ریلیٹ ہی، یہ جو اللہ پاک نے سبزیاں اور پھل اور فروٹس کے حوالے سے ہیں، یہ بڑی اہم بات بتاتا چلوں، ہے عام سی بات کہ جب بھی کوئی پھل آ رہا ہو اس کو ضرور کھائیں، جب اس میں فراوانی ہو، اس پھل میں بہت زیادہ آیا ہو کھائیں، اور جب پھل جا رہا ہو تو اس کو مت کھائیں۔ ہر پھل ہر موسم کے مطابق اللہ پاک نے اتارا ہے، اس پھل کا بہترین فائدہ ہوتا ہے انسان کی باڈی میں۔ اور اسی طرح یہ جو ڈرائی فروٹ ہے، اس کو بھی دیکھیں، ان کی شیپس کو دیکھیں، جیسے اخروٹ ہے، اگر چھیلیں تو دماغ کی طرح بنا ہے، تو وہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، کالی مرچ آنکھوں کو دیتا ہے۔ تو ڈرائی فروٹس کی طرف بھی جائیں، اور یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کی طرف جائیں۔ گوشت کا استعمال کم کریں، اس کو اس طرح ہی کھائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنت رسول کے مطابق۔ کیونکہ گوشت میں جو ہے میں نے جو دیکھا ہے، ظاہر ہے دنیا میں گھوموں تو اگریسو ہوتا ہے زیادہ گوشت کھانے والا شخص۔ اب میں نے اس کی ایک مثال دی ہے ہمیشہ کہ شیر جو ہے وہ گوشت خور ہے، اور اس کی عمر 17-18 سال ہوتی ہے، اور ہاتھی جو ہے ویجیٹیرین ہے اور اس کی عمر 90+ ہوتی ہے۔ تو ہمیں سبزیوں کے ساتھ گوشت کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میں شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔